میں اختصار سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ خوشحال ہونا چاہیے۔ سندھ باب الاسلام ہے، لیکن سندھ کی خوشحالی اسی وقت ممکن ہے کہ سندھ کے وسائل پر، اس کی قدرتی گیس پر، اس کی معدنیات پر اور اس کے سمندر سے ملحقہ جو معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس پر سندھ کے عوام کا پہلا حق تسلیم ہونا چاہیے اور سندھ کے عوام کے حق کو تسلیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج اگر اجناس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اگر آج گندم اور گنے کی قیمت بڑھ گئی ہے، اگر آج کپاس کی قیمت بڑھ گئی ہے، بظاہر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ اس کے ان پٹس بے پناہ مہنگے ہو گئے۔ پانی ٹھیک طرح نہیں ملتا، بجلی انتہائی مہنگی ہو گئی ہے، تیل اور ڈیزل کی قیمت ناقابل برداشت ہے، ٹیکسوں کا اور حکومتی اور سرکاری اداروں کا جو ایک ناانصافی کا نظام ہے، وہ زراعت کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ میں اس مرحلے پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیلاب نے، طوفانی بارشوں نے، اضافی پانی نے سندھ کے زمینوں کو بنجر کر دیا ہے۔ ابھی تک پانی کھڑا ہے، نئی جھیل آباد ہو گئی ہے اور زراعت ایک بہت بڑے مسائل سے دوچار ہے اور سیلاب متاثرین قسمہ پرسی کا شکار ہے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ زراعت کی بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا جاتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی ایک پیج پر ہے، ایک کشتی کے سوار ہیں، مل کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ان دونوں کا مشترکہ کام ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے مدد اور تعاون کیا جائے، اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ زراعت محفوظ ہوگی، زراعت ترقی کرے گی، ہماری زمین سونا اگلے گی تو پاکستان ہر طرح کی غلامیوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ میں اس مرحلے پر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے جماعت اسلامی سندھ کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام قائدین کی آمد اور میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اظہار خیال کے بعد جو چیزیں ممکن ہوں گی، انشاءاللہ آخر میں ہم ان چیزوں کو سمیٹیں گے بھی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔